حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبا تھا، اس جگہ پہ ایک درخت کے نیچے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، اور حضور کی ذات اقدس کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے اسے نقل کیا۔ حضور کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں تھا۔ اب نماز عصر حضور نے ادا فرما لی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی ادا نہ فرمائی تھی۔ ہوا کیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس میری گود میں ہے۔ اگر میں اٹھتا ہوں تو مصطفیٰ کی بے ادبی ہے، اگر اٹھتا نہیں تو وقت گزر جاتا ہے، میری تو نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، اب کروں تو کروں کیا۔ اسی غم کے عالم میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں۔ آنکھوں سے ایک قطرہ نکلتا ہے، وہ بڑھتا ہے اور بڑھ کے کرتا کیا ہے، مصطفیٰ کے چہرہ انور کے بوسے لینے لگ جاتا ہے، مصطفیٰ کے چہرہ انور کے بوسے لینے لگ جاتا ہے۔ یہ ترجمہ نہ کرو، یہ بات نہ کرو کہ حضور کے اس غلام علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا اور حضور کے چہرے پہ گرا نہیں تھا۔ اس قطرے نے بھی غنیمت جانی، آج موقع ہے کیوں نہ مصطفیٰ کے چہرے کے بوسے ہی لے لوں۔ اس نے حضور کے چہرہ انور کا بوسہ لیا۔ حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، نماز عصر کا وقت گزر گیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، علی بتا اب قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر قضا ہی پڑھنی ہے تو پھر میں از خود پڑھ لوں، آپ کی بارگاہ میں رہ کے بھی قضا پڑھوں، آپ کی بارگاہ میں رہ کے بھی قضا پڑھوں؟ یا رسول اللہ، میرا نہیں دل چاہتا کہ میں قضا پڑھوں، میں تو چاہتا ہوں ادا پڑھوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی پھر تیاری کر لے، علی تیاری کر لے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا، اور حضور کے اس غلام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ بھائی پتہ چلا میرا نبی وہ ہے، اگر سورج ڈوب بھی جائے تو انگلی کے اشارے سے واپس بلاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کا مقام یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز عصر وقت پہ ادا کروائی۔ تو پھر اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اگر ڈوبے سورج واپس لوٹ سکتے ہیں، اگر بادل مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ آ سکتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو اے غلاموں تمہیں بھی مبارک ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، اشارہ مصطفیٰ کی انگلی کا ہوگا، ہم غریبوں کا کام بن جائے گا، جنت ہمارا مقدر ہو جائے گا۔